ایک نوجوان شادی کر کے اپنی بیوی کو بیمار ہو گیا. 5-6 مہینے کے بعد شادی ہوئی تھی, بیمار ہو گیا. تو اب آخری وقت آ گیا, بستر پہ ہے, اپنی بیوی کو قریب بلایا کہ یہ نہ, وہ بیوی قریب آئی, بیوی کے ہاتھوں کو یہ نوجوان پکڑا, بولا میری بیوی شاید کہ کچھ گھنٹوں کا میں مہمان ہوں, ہم تمہارا ساتھ نبھا نہ سکے, شاید میں موت کے آغوش میں چلا جاؤں, لیکن میری بیوی جانتی ہو کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ میرا پل رہا ہے نا, بیوی اس کی حمل سے تھی, تمہارے پیٹ میں جو میرا بچہ پل رہا تھا نا, میں نے ارادہ کر لیا تھا چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی, اسے میں حافظ قرآن ضرور بناتا, لیکن میری بیوی میری زندگی شاید وفا نہ کر سکے, میں جی نہ سکوں, لیکن ایک وصیت ہے, ایک وصیت ہے, میری بیوی اگر میری موت ہو جائے, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, اسے قرآن ضرور پڑھا دینا. نوجوان وصیت کر کے بیوی زار و قطار رونے لگی, شوہر کے مسئلے کو بڑھائی میرے سرتاج, ایسا نہ بولیں آپ, اللہ آپ کی حیات کو بڑھائے, لیکن دلاسا دینا تھا, لیکن موت تو وہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا, وہ قانون ہے, کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے, یہ میرے رب کا قانون ہے, اور قربان جاؤ, یہ دنیا کی ریت ہے, مرنے والا وصیت کیا, مر گیا, اور قربان جاؤ, وقت گزرتا رہا, 6 مہینے کا حمل تھا, اب وہ 9 مہینے کے اندر میں یہ بچہ اس دنیا کے اندر میں باہر آیا, بیٹی کی شکل میں, بیٹی پیدا ہوئی, وقت گزرتا چلا گیا, اور 4-5 سال کی یہ بچی ہوئی, اس کی ماں کو اپنے شوہر کی وہ وصیت یاد تھی, اور قربان جاؤ, ایک روز اپنی بچی کے کیا کہتے بالوں میں تیل لگائی, اور قربان جاؤ, بچے کو کپڑا پہنا کر اس کی ماں ہاتھ پکڑتی ہے, اب بغل کے مکتب میں لے کر جاتی ہے, حضرت کے پاس پردے سے کہتی ہے کہ حضرت یہ یتیم بچی ہے, اس کا باپ نہیں ہے. حضرت ان کے باپ کی وصیت تھی کہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, اسے قرآن ضرور پڑھنا. حضرت آپ کی جو بھی اجرت ہے, جو بھی آپ کا محنتانہ ہوگا, میں دینے کے لیے تیار ہوں, میری اس بچی کو آپ اللہ کا قرآن پڑھا دیں. حضرت نے بہت اچھی بات ہے, حضرت اس بچی کے ہاتھ کو پکڑے, مدرسے کے اندر میں بٹھائے, قربان جاؤ, علماء فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو انتقال کیا وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا, قبر میں اس کے اوپر میں عذاب ہو رہا تھا, قبر میں اس کے اوپر میں عذاب ہو رہا تھا. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, وہیں بیٹھیے. عذاب قبر ہو رہا ہے نوجوان کے اوپر میں. حضرت نے اس بچی کے ہاتھ کو پکڑا, بٹھایا, بولا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بچی بولی میرا نام فاطمہ ہے. قربان جائیے. تو حضرت نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے, یہ کتاب ہے قاعدہ. اب بھائی قاعدہ پڑھنے سے پہلے ہم لوگ بچے کو قاعدہ پڑھاتے ہیں, تو الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں, ارے بولیے نا, پڑھاتے ہیں. تو حضرت نے اس بچے کو پڑھایا, بیٹا پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربان جائیے, علماء فرماتے ہیں, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بچی تتلی زبان سے, 4 سال کی بچی تھی, تتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آیا پڑھتی, اللہ نے قبر کے عذاب کے فرشتوں سے حکم دیا, ان کے اوپر عذاب کو روکو, عذاب روکو. تو فرشتے دنگ رہ گئے, کہا کہ مولا کون سا عمل انہوں نے کیا کہ عذاب کو رکوا دیا گیا؟ تو میرے رب نے کہا کہ دنیا میں جس کی اولاد میری تعریف کرے, ہم اس کے ماں باپ کے اوپر میں عذاب نازل نہیں کرتے. یا اس کی بیٹی